یہ پوچھا ہے اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر تھے یا نور تھے؟ تو میرے خیال میں یہ آیا کہ اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ بھی آ جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور اللہ رب العزت کے بعد تمام کائنات سے افضل ہیں۔ تو ہیں تو بشر لیکن اللہ کے بعد تمام کائنات سے افضل ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی میں پیدا ہوئے۔ آپ کھاتے تھے، آپ پیتے تھے، آپ نے شادی بیاہ کی، آپ کی اولاد ہوئی جو کہ بشر تھی، آپ نے انسانوں کی طرح زندگی گزاری۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے۔ ہاں، آقا پر جو آیتیں اتری، آپ آقا کی رسالت وہ نور تھی، آقا پر اترنے والا قرآن وہ نور تھا، ایمان یہ نور ہے، اور یہ تمام صفات آقا کے اندر کامل درجے کی، اتم درجے کی موجود تھی۔ تو ان صفات کے اعتبار سے آپ نور تھے، لیکن ذات کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ قرآن مجید کے اندر 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا آقا کے بشر ہونے کا۔ مثلا 16واں سپارہ ہے سورہ کہف، آیت نمبر 110، اس میں آقا سے اعلان کروایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ قل، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، یوحی الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف اس بات کی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا۔ دوسری آیت ہے، پارہ نمبر 24 ہے، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 6، اس میں بھی اسی طرح ہی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً اعلان کروایا گیا۔ تیسری آیت ہے، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 93 ہے، اس میں اعلان کرایا گیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول۔ قل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل کنت الا بشرا، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان، رسولاً، جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کے بشر ہونے کا اعلان کروایا گیا۔ یہ قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں جن میں صراحتاً آقا سے اعلان کروایا گیا آقا کے بشر یعنی انسان ہونے کا۔ اور قرآن مجید کے اس کے علاوہ آیتیں ہیں بعض جن سے آقا کا بشر ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسے پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33 ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے طے نہیں کیا، لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا، أَفَإِن مِتَّ، کہ اگر آپ مر جائے، آپ کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں بھی آقا کا انسان ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 11 ہے، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ قالت لہم رسلہم، اور ان کے پیغمبروں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں۔ تو اس سے بھی آقا کا بشر ہونا، انسان ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 5 آیتیں پیش کی جن میں 3 آیتوں میں صراحتاً آقا سے آقا کے بشر ہونے کا اعلان کروایا گیا، اور 2 آیتیں ایسی ہیں جن سے آقا کا بشر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیثیں بھی ہیں، مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، صفحہ نمبر 70 اور حدیث نمبر 401۔ اسی طرح یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب المساجد، باب السہو فی الصلاۃ والسجود لہ، صفحہ 232 اور حدیث نمبر 572۔ اسی طرح 1285 نمبر جو حدیث ہے وہ بھی ہے، اس میں کیا ہے، قال عبداللہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آقا نے نماز پڑھائی، اور آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب آقا سے کمی بیشی ہوئی تو قال، آقا نے کیا فرمایا، اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ، کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا ہے لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، تو میں تم کو بتا دیتا ہوں، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لیکن میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ تو اس میں بھی آقا اعلان کر رہے ہیں لیکن انما انا بشر مثلکم، یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے۔ اس طرح دوسری حدیث ہے بخاری شریف میں، کتاب المظالم میں، باب اسم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ، صفحہ 396 ہے اور حدیث نمبر 2458 ہے۔ اس میں کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فخرج الیہم، آقا نکلے ان کی طرف، جو جھگڑا کرنے والے تھے ان کی طرف نکلے، اور کیا کہا، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، میرے پاس مدعی مدعا لے آتے ہیں، اور فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، تو شاید تم میں سے بعض زیادہ بلیغ ہوں، دوسرے سے اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہوں، اور وہ اچھے طریقے سے پیش کرے، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، میں اس کو سچا گمان کروں اور اس کے لیے اس چیز کا فیصلہ کر دوں۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں بھی صراحتاً آقا کیا فرما رہے ہیں، انما انا بشر۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، باب تلقیح النخل میں، صفحہ 354 ہے اور حدیث نمبر ہے 2470، اور اس میں طلحہ بن عبید اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل، یہ وہ حدیث ہے کہ جو عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا، پہلے وہ پیوند کاری کرتے تھے، نر اور مادہ کھجور کو ملاتے تھے تو کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، آقا نے ان کو منع کیا تو اس سال کھجوریں کم ہوئیں، تو فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا تک یہ بات پہنچی اور صحابہ کرام نے ذکر کیا، آقا تک بات پہنچی تو آقا نے کیا فرمایا، فقال انما هو الظن، یہ میرا ایک گمان تھا، ان کان یغنی شیئا فاصنعوا، اگر تمہیں کوئی فائدہ دے تو تم یہ کر لیا کرو، اور آگے کیا فرمایا، انما انا بشر مثلکم، آقا کیا فرما رہے ہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، وان الظن یخطئ ویصیب، یہ گمان ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں بھی آقا کیا اعلان کر رہے ہیں، انما انا بشر مثلکم۔ تو یہ میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے 5 آیتیں پیش کی، جن میں 3 میں صراحتاً آقا سے اعلان کروایا گیا آقا کے بشر ہونے کا، اور 2 سے معلوم ہو رہا ہے آقا کا بشر ہونا، اور 3 حدیثیں پیش کی بخاری شریف، پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں تھی، دوسری حدیث بخاری میں ہے، اور تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہے، جس میں آقا خود کہہ رہے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، اور ایک میں فرمایا انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو بہرحال یہ ان قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں آپ، لیکن اللہ رب العزت کے بعد تمام کائنات سے افضل ہیں۔ وہ کیسے ہیں پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے اس پر بھی بیان کروں گا کہ آقا افضل کیسے ہیں، آقا کا مرتبہ کیسے، آقا کے نیچے کون کون ہیں، یہ سارا بیان کروں گا دلائل کے ساتھ، اور وہ قرآن کی آیتیں بھی بیان کر دوں گا کہ جن سے آقا کے نور ہونے کا گمان ہوتا ہے، صرف صراحت نہیں ہے، گمان ہوتا ہے، تو وہ پتہ لگ جائے گا وہ آقا کی صفات کے اعتبار سے، کیونکہ آقا اپنی صفات کے اعتبار سے، جیسے آقا کی رسالت ہو گئی، آقا پر ایمان ہو گیا، قرآن اترنے والا آقا پر قرآن، یہ نور ہیں اور یہ صفات آقا کے اندر موجود ہیں، اس اعتبار سے آپ نوری ہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے آپ بشر ہیں۔